محسن نواز عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور صبح میں خیال ہے 10 ساڑھے 10 بجے ان کی فلائٹ لینڈ ہوئی ہے، اور وہ فلائٹ لینڈ ہوئی ہے تو وہ اپنی فیملی کے ہمراہ گھر جانے کی بجائے ولنگ بیز اپنی ڈیوٹی دینے آ گئے۔ یہ لگن ہوتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کی لگن۔ اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے محسن نواز کو دیکھا ہی ہوگا کہ اتنے لمبے 5 گھنٹے کے سفر کے بعد، جس میں ساری رات بھی وہ جاگتے رہے ہوں گے کیونکہ فلائٹ سویرے 5 بجے وہاں سے چلی، تو ایئرپورٹ پہ 1-1.5 بجے 2-4 گھنٹے پہلے بھی نکلنا پڑتا ہے، اور ان پہ کوئی دباؤ نہیں۔ میری طرف سے محسن نواز واحد آدمی ہے جن کو اس طرح چھٹیاں گرانٹیڈ ہیں، ان لمیٹڈ چھٹیاں، جیسے ضمانتیں نہیں ملتی ان لمیٹڈ، کہ جس مقدمے کا خیال بھی ذہن میں کسی کا ہے اس پہ بھی ضمانت۔ ان کو جس بھی مسئلے کے لیے کبھی چھٹی کی ضرورت ہو، ماضی، حال، مستقبل میں، ایسی چھٹی جس کا تصور ان کے ذہن میں آ جائے، ان کے کسی دوست کی شادی ہو، کسی کا ولیمہ ہو، وہ ہی کین آلویز ٹیک لیو۔ جی جب اتنا کوئی اچھا بندہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے تو پھر ہاں تو پھر وہ جو ہے اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، تو پھر لگن سے جب کام کرتے ہیں تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو ایمبیولنس کہتے ہیں۔ ایمبیولنس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسٹ آف بوتھ ورلڈز، چوپڑیاں ہوئیاں تے دو نشہ بھی چلتا رہے اور میں اپنے فرائض منصبی بھی ادا کرتا رہوں، اور کوئی نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، یہ سوچ باقی لوگ نہیں کر سکتے اور میں کر سکتا ہوں۔ ٹرمینل یونیکنیس اس کو کہتے ہیں۔ ٹرمینل یونیکنیس کا پتہ ہے؟ ٹرمینل یونیکنیس کا مطلب ہوتا ہے مرتا میں مر جاؤں گا، میں اس ہردرمی سے نہیں نکلوں گا۔ ٹرمینل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز موت تک لے جائے، جیسے ٹرمینل النس پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جیسے کینسر، جس کو کہا جاتا ہے ٹرمینل النس، اور بھی بہت ساری ٹرمینل النسز ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ سمجھ آنے والی ٹرمینل النس کینسر ہے۔ ٹرمینل کا مطلب ہوتا ہے جو مقعد ہے۔ تو ٹرمینل یونیکنیس یہ ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ کہتے کہتے میں مر جاؤں گا۔ بس میں کروں گا اور کر کے دکھا دوں گا، اور ایک لفظ ہے دکھا دوں گا، یہ جو میں زمانے کو دکھا دوں گا، یہ ہیلدی ورڈ نہیں ہے، یہ ایڈکٹیو ورڈ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کروں گا یا میں کوشش کروں گا، میں کروں گا، آپ کہہ سکتے ہیں میں کروں گا، اور اس میں دکھانے کے لیے نہیں کروں گا، مجھے کرنا ہی کرنا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ تو جو ٹرمینل یونیکنیس ہے جو کہتی ہے کہ یو کین رن ود دی ہیئرز اینڈ ہنٹ ود دی ہاؤنڈس، آپ خرگوشوں کے ساتھ بھی اٹکیلیاں کریں گے اور آپ بھیڑیوں کے ساتھ شکار بھی کریں گے۔ بیسٹ آف بوتھ ورلڈز، اس کو ہم کہتے ہیں ایمبیولنس۔ اس ایمبیولنس میں سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک جنٹل مین آئے ہوئے ہیں نا تھائی لینڈ سے ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولنے، اور آتے ہی یورین چیک ہوا تو پتہ چلا کہ ماریجوانا ہے اور کوکین ہے، اور میں نے پوچھا ناؤ واٹ ڈو وی ڈو؟ کہتے یو ٹیل می۔ میں نے کہا وائی شوڈ آئی ٹیل یو؟ آپ بتائیے کیا کریں آپ کا، یو آر اے فری برڈ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر لائک مائی ایلڈر بردر، یو آر لائک اے فادر، یو میک اے ڈیسیژن۔ میں کیا دیکھ لینا میں پکا ہو جانا۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، گو ان سائڈ۔ ٹھیک، ای وینٹ ان سائڈ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چرس تو میں نے نہیں چھوڑ دی، باقی میں نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ وہ کبھی کبھی ریہیبلیٹیشن سینٹر کا کام میں نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ میں مریضوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ تھائی لینڈ میں جو ریہیب سینٹرز ہیں ان کو چلانے والے کوئی نہ کوئی نشہ، جسے وہ میڈیکل ماریجوانا کا نام دیتے ہیں، جس کو وہ لیگل الکوہل کا نام دیتے ہیں، ویری لیگل پیپل، تو وہ جو ہے وہاں پہ عام ہوتا ہے کہ لوگ ریہیب بھی چلاتے ہیں، اور ساری دنیا سے وہاں
مارکیٹنگ کے ذریعے لوگ علاج کے لیے بھی آتے ہیں, چند دن رہ کے چلے جاتے ہیں. تو مجھے وہ کہہ رہے تھے میں آج جانا چاہتا ہوں, تو میں نے کہا نہیں جا تو نہیں ابھی سکتے, بات چیت ہو سکتی ہے آپ سے, یعنی یہ تو ایتھیکل نہیں ہے. اور یہ سوال اکثر میرے پیشنٹس اٹھاتے ہیں کہ یہ ایتھیکل نہیں ہے, وہ ایتھیکل نہیں ہے, یا یہ ایتھیکل نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ سوال کون اٹھا سکتا ہے کہ یہ ایتھیکل ہے کہ نہیں؟ جو ایتھیکل لائف گزار رہا ہو, جو ایتھیکل بیہیویئر میں ہو, جس کے اپنے ہاتھ صاف ہوں, تو وہ یہ سوال اٹھا سکتا ہے. انزائٹی پیدا نہیں کریں گے جب تک ہم خود کرائسس پیدا نہیں کریں گے اور خود کرائسس کو مینیج نہیں کریں گے. دیکھیں ساری گیم ہماری زندگی میں, آپ کی زندگی میں, نشے کی بیماری میں, نشے کے علاج میں یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ آگے بڑھ کے خود سے کرائسس پیدا کر سکتے ہیں کسی چیز پہ سٹینڈ لے کے جو کہ پرنسپل کے مطابق ہے. کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سمپلی جب آپ گھروں میں زندگی گزارتے ہیں یا ہم معاشروں میں زندگی گزارتے ہیں تو گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی فیملی ممبر کوئی نہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے, اور آپ نے اس کو اسٹریٹ وے کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ غلط کام مت کرو. اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط کام مت کرو تو وہ بحران پیدا کرتا ہے, کرائسس پیدا کرتا ہے. جب وہ کرائسس پیدا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو میں چپ رہتا ہوں, اور اس کے بعد آئندہ حالات اور خراب ہو جاتے ہیں. ایک یہ سچویشن ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو, اور آپ نے تیاری کر رکھی ہے کہ جب وہ کرائسس پیدا کرے گا تو آپ اس کرائسس کو مینیج کریں گے. آپ کرائسس سے بھاگتے نہیں ہیں, آپ سیدھی کھری بات کرتے ہیں لگی لپٹی کے بغیر, جو اللہ کا حکم ہے کہ سیدھی کھری لگی لپٹی کے بغیر بات کرو. اور پھر اس کے نتیجے میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بے چینی کو سیٹل کریں, اس بے چینی کو ٹھیک کریں اپنی وزڈم کے ساتھ, اپنے مذاکرات کے ساتھ. اور اگر دوسرا بندہ ڈسرپشن کاز کرتا ہے, دروازوں کو ٹھڈے مارتا ہے, ٹی وی کو گراتا ہے, موبائل فون کو توڑتا ہے, گاڑی کو ڈینٹ ڈالتا ہے, تو پھر آپ بندوبست رکھو کہ وہ ایسا نہ کر سکے. اسے ایک پیار بھری گرفت میں لے لیں کہ وہ ایسا نہ کر سکے. جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو نیچرلی آخر کار آپ اپنے سٹینڈ پہ قائم رہیں گے اور وہ سیٹل ہو جائے گا اس کا غصہ, اور آپ اپنی ریٹ اسٹیبلش کر لو گے. تو آپ کے آئندہ حالات کیا ہوں گے؟ حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے. ناٹ اسٹرانگر, پرابلم سالونگ پوزیشن میں آ جائیں گے. ہمیں کوئی اسٹرانگر یا ویکر کی ضرورت نہیں, پرابلم سالونگ پوزیشن میں آپ آ جائیں گے. جب اگر آپ ایسا کریں گے کہ دوسرے بندے کے جذبات کو بھی ٹھنڈا رکھیں گے اور آپ اپنی بات پہ بھی قائم رہیں گے, تو نیچرلی اگر ایسا کریں گے کہ دوسرے بندے کے جذبات کو بھی آپ ٹھنڈا رکھیں گے اور آپ اپنی بات پہ بھی قائم رہیں گے, یو ول مینٹین یور اسٹینڈ اینڈ میک یور لوڈ ون کول, تو یو ول ہیو اے پرابلم سالونگ سچویشن. اور اگر وہ بھی گرم, آپ بھی گرم, دھکے کا جواب دھکا, اور بعد میں آپ بات مان جائیں گے جو وہ کہتا ہے اور اپنی بات کو چھوڑ دیں گے, تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک طرف آپ کے اثاثہ جات ہیں, ایک طرف یہ آپ کا اثاثہ ہے. آپ کا بڑا اثاثہ کون سا ہے؟ یہ. اور یہ آپ کو خطرے میں نظر آتا ہے. کیا آپ کو کوئی ایسا خطرہ ہے کہ یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا اگر میں نشے سے نہ نکلا, یا آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ ہے مینوں نشے چوں نکلن دی کی ضرورت ہے؟ دیز آر ٹو پیراڈائمس, دیز آر ٹو پیراڈائمس کہ میرے کول پیسہ ہے مینوں کی پرابلم ہے. اور دوسری پیراڈائم ہے کہ دنیا کا کوئی پیسہ مجھے نہیں بچا سکتا. لاہور میں سینکڑوں کاروبار ایسے تھے جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے جب ان بچوں کے ہاتھ میں آئے جو ایڈکشن میں تھے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ایسے سینکڑوں کاروبار میں جانتا ہوں جو میں 50 سال سے دیکھ رہا تھا کہ وہ وینش ہو رہے ہیں. تو خسارہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے, اور ابھی آپ کا منہ سے الفاظ نکالنے کو دل نہیں کرتا. دیکھیے کبھی کبھی
کبھی کبھی ہمت کر کے ڈینائل سے نکلنا ضروری ہے. میں چند دن پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا، عید سے 2 دن پہلے میں اپنے ماں باپ کی قبر پہ گیا. وہ چھوٹا سا ایک احاطہ ہے جو ہم نے جو باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، اس میں میرے والد اور والدہ اور میرے بڑے بھائی مدفون ہیں. اور میں صبح سویرے اپنی وائف کے ساتھ وہاں گیا تو ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے تو ریلیکس کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو میں نے ادھر وہ خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا تو میں نے کہا یہ ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے جہاں مجھے آنا ہے. کہتے کوئی چنگی گل کرو مجھے. تو میں نے کہا چنگی گل کر رہے ہیں، اور کی کر رہے ہیں، اس میں کیا ڈاؤٹ ہے، یہ ہے وہ ایگزیکٹلی وہ جگہ جہاں مجھے آنا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ منزل یہ ہے، اور بیچ میں بہت سارا سفر یا بہت تھوڑا سفر ہے. ٹھیک، تو جب آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے اور بیچ کا جو سفر ہوتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو آپ کے خیال میں ایک منزل ہوتی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. پھر سفر انفولڈ ہوتا چلا جاتا ہے، دھند چھٹتی جاتی ہے اور آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کافی مشکل ہوتا ہے اپنے بارے میں ایسے سوچنا کہ آپ ایک ایسی تکلیف کو اب محسوس کر رہے ہیں جو کہ ابھی آئی کوئی نہیں. اللہ کرے گا کہ نہیں آئے گی، لیکن جب اللہ کرے گا کہ یہ نہیں آئے گی اور آپ واپس مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے، یار میں تے سزا بھگت لئی، میں تے زندگی دے 2000 دن اے سزا بھگت لئی. ٹھیک ہے نا، آپ تو ایوری ڈے وہ کوڑے کھا رہے ہیں. میں تو 2000 دن ہر رات کو نہیں سویا، چین کی نیند نہیں سویا. وہ ایک فلم تھی فلم سٹار محمد علی کی جس میں اس کو 12 سال قید ہو جاتی ہے اور اخیر میں پھر ایک عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ عدالت کو کہتا ہے کہ جج صاحب میری زندگی کے 12 سال واپس کر دو. تو آپ کا بھی پھر نئی ریزینٹمنٹ آ جائے گی. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو تسی بھی کہو گے چلو یار خوش ہو جاؤ. میں نے والدین کو ریزینٹمنٹس کرتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہتے ساڈا کی، والدین کہتے ساڈا کی، پھر وہ بار بار یہ اپنی طرف پھر کہتے ہیں میرا کی، حالانکہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ دن کا انتظار نہ کریں اچھی زندگی گزارنے کے لیے. آپ آج اچھی زندگی گزاریں. آپ کے اچھی زندگی گزارنے سے آپ کے بیٹے کی ریکوری بہتر ہوگی. جب پیراڈائم شفٹ ہو جاتی ہے اور جد و جہد اصلی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم. اور اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آج کیا چل رہا ہے، نشہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اس کا تعلق اس ایمانیات سے ہے کہ ایمان بدلا ہے کہ نہیں بچے کا. کیا وہ اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی ذات پہ، اپنے محبت کے رشتوں پہ اور اپنے خدا پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، یا وہ ڈرگس پہ بھروسہ کرتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے، ہم جو مرضی کہیں، ایک طرف آپ خود ہیں جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، ایک طرف آپ کے پیارے ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں جن پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، ایک طرف آپ کا خدا ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اپنی خوشیوں کے لیے، ایک طرف نشہ ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ آسان سا سوال حل کرنا ہے کہ بھروسہ نشے پہ کرنا ہے یا ان 3 قوتوں پہ کرنا ہے جن میں سے ایک آپ ہیں، ایک آپ کے گھر والے ہیں اور ایک آپ کا خدا ہے. اتنی سی یہ بینکرپسی ہے، یہ اسپرچول بینکرپسی ہے جو ہمیں when all is said and done ہم کہتے ہیں کہ نشہ کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ماریجوانا کا نام میڈیکل ماریجوانا رکھنا ہے. کیوں جی، کتنا اچھا نام ہے میڈیکل. شراب تو لیگل ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ پنپنے کی باتیں نہیں ہیں. خسارے کا جو آپ نے سوچنا ہی سوچنا ہے، ورنہ پھر گڑبڑ گھوٹالہ ہے. آپ سے بھی کل میں یہی بات کر رہا تھا کہ خسارہ یہ ہے کہ نشے سے آپ کی زندگی کو خطرات ہیں، یا خسارہ یہ ہے کہ پھر 2 دن آ کے ویلنگ ویز رہنا پڑے گا. آپ میرے بچے ہیں، میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، پر میں سچی بات اگر نہیں کروں گا تو میں I won't be doing my duty. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے خسارے کو سمجھے where it lies. کیونکہ آپ آئے تھے، آپ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں آپ سے 2 دفعہ ملنا چاہتا ہوں.
لیکن جب آپ آئے اور آپ نے کہا وہ 2 دن اور وہ یہ دن اور 1 دن اور یہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مس کمیونیکیشن کلیئر ہو گئی ہے ہوپ فلی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا کوئی خسارہ ہے، آپ کا کوئی گھاٹا ہے جو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہو، وہ بتا دیں مجھے. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں بیٹھ کے میں کہہ رہا تھا کہ ایتھے میں آنا ہے، تو میں ایک ڈیسٹینیشن کی بات کر رہا تھا. میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ میرے پاس دنیا کی کتنی مال و متاع ہے. میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ میری کتنی شہرت ہے. میرے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ مطمئن ہے اور میں یہاں آ سکتا ہوں. میں آ سکتا ہوں یہاں. اگر میں یہاں آ سکتا ہوں مطمئن دل کے ساتھ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ادروائز میں وہاں کیا کیا ساتھ لے کے جا سکتا ہوں مجھے بتا دیجئے. وہاں میں کیا کیا ساتھ لے کے جا سکتا ہوں؟ جیسے اکیلے ہیں ویسے اکیلے ہی جانا ہے. کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. حالیات ٹھیک، امال. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ رائٹ ناؤ آپ کا خسارہ کیا ہے. کیا آپ اس خسارے کو پہچانتے ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ مینو فکر کرنے کی ضرورت ہے، میرے ماں باپ نے بندوبست چنگا بھلا کیتا ہے میرے لیے، ابھی میں کر سکتا ہوں، ویسے اگلے ہفتے تو میں نے چھوڑ ہی دینا نشہ. یہ آتا ہے نا ذہن میں کہ دس ون ٹائم ول ناٹ میک اینی ڈفرینس. دس ون ٹائم میں کر لوں گا، یہی تو سب سے بڑی چیز ہے. میں بزنس بھی کر لوں گا، میں بیچ میں نشہ بھی کر لوں گا. اور لوگ اتنی خوبصورت ٹرمز بناتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ فنکشنل ایڈکٹ. اس ایک ٹرم نے پتہ نہیں کتنی زندگیاں برباد کی، فنکشنل ایڈکٹ. تو خسارے کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اپنی ایمبیولنس کو پہچاننا، اپنی ٹرمینل یونیکنس کو پہچاننا. ٹرمینل یونیکنس کہ میں بہت اسپیشل کسی بہت اونچے درخت کی شاخ پہ الٹا لٹکا ہوں، بہت ممتاز ہوں میں. یہ ہے ٹرمینل یونیکنس کہ میرے جیسا کوئی نہیں. ٹھیک، کاش کہ میرے ماں باپ نے میرا نام امتیاز رکھا ہوتا. کیوں جی؟ ممتاز، یا ممتاز رکھ دیتے، امتیاز رکھ دیتے، یا کچھ ایسا نام رکھ دیتے جسے مجھے بھی پتہ چلتا کہ ہاں جی میرا نام رکھ کے بوجھ ڈال دے. اس بات آزاد ہو گئے نا جو قید تھے، جو مرہون منت تھے کہ نشہ کرو گے تو فیلنگ آئے گی. اب آپ کو فیلنگ ویسے ہی آ رہی ہے. آپ بات کرتے ہو، آپ بات کا اظہار کرتے ہو، آپ محبت کا اظہار کرتے ہو، آپ اپنے دل کی بات کرتے ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سب کو اور مجھے اپنے اپنے خسارے کی سوچ ہونی چاہیے کہ میرا خسارہ کیا ہے اور آپ کا خسارہ کیا ہے. دوسرا، ایمبیولنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. دوگلا پن جو ہے، دوگلا پن، اس کو ایمبیولنس کہتے ہیں. کہ میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میں پراٹھے کھانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں خالی بغیر کسی چیز کے رکھا پراٹھے 2-3 کھا سکتا ہوں. اصل میں مجھے، میں آپ کو یہ دیکھیں صلاح صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. صلاح صاحب، مسٹر صلاح، you saw me eating a paratha, whole paratha, while sitting with you and talking on the table, without any eggs, without any omelette, without any tea. So I like paratha so much. ٹھیک، I like sweets, I like halwas, I like everything. I like mutton کڑھائی and chicken کڑھائی. ٹھیک، یہ سب میں، پر مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ چیزیں میں کھاؤں گا تو میں موٹاپے کا شکار ہو جاؤں گا، میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا، میں تھک جاؤں گا. مجھے یہ وہم نہیں ہے کہ میں پراٹھے بھی کھا سکتا ہوں اور میں صحت مند بھی رہ سکتا ہوں. میں مٹن کڑھائی بھی کھا سکتا ہوں 1.5-2 کلو اور میں صحت مند بھی رہ سکتا ہوں. اب مجھے پتہ چلا ہے، پہلے مجھے پتہ تھا نہیں میں یہ سب کام کر سکتا ہوں. پراٹھے بھی کھا سکتا ہوں. پہلے میں یہ ایسا کرتا رہا کہ 1.5 کلو چکن کڑھائی کھا کے تو 15 کلومیٹر پیدل چل لیا تاکہ وہ ہضم ہو جائے، کمپنسیٹ ہو جائے. یہ ہے چلاکیاں. سر ایکچولی میں کمپنسیٹ ہوتا بھی ہے اس طرح سے؟ اس وقت ہوتا تھا ایٹ دی ایج آف 40 بٹ ناٹ ایٹ دی ایج آف 70. ایٹ دی ایج آف 70 اگر میں 1.5 کلو چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی کھا کے تو 20 کلومیٹر پیدل بھی چلوں گا تو کیا ہوگا؟
दिक्कत आएगी तो उसके बाद फिर यही होएगी कि जड़ा बंदा आएगा कि यार मैनू कुट दे थोड़ा, यही होगा ना। लेकिन बेहतर यह है कि फिर मैं समझ लूँ कि मैं एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता, जो एम्बिवेलेंस है। दूसरी बात यह है कि मैं दिखा सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, तो दिखा सकता हूँ वाली बात नहीं कोई भी। तीसरी बात है कि टर्मिनल यूनिकनेस, मेरे जैसा कोई नहीं, तो समझ लग गई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, गोश्त पोश्त के इंसान हैं तो एक जैसे ही हैं, जिसको मर्ज़ी चेक कर ले, सबका खून सुर्ख है और सबके जज्बात दुखते हैं। तो आप ये बात को समझ लें कि खसारे के बारे में आपने गौर करना है, ये अल्लाह ने इशारा दिया है, ये कुरान पाक में है कि अपने खसारे को पहचान लो, कि बेशक इंसान खसारे में है, मासवा उन लोगों के आगे, फिर आगे सर ठीक। ईमान लाने की बात है, ईमान किस पे लाने की बात है? अल्लाह पे ईमान लाने की बात है कि अल्लाह मेरी खुशियों का मालिक है। आपको पता है कुरान पाक में बाकायदा है कि हमारी जो खुशियों का दारोमदार है वो अल्लाह की याद में है। दिलों का जो इत्मीनान है वो अल्लाह की याद में है। तो अल्लाह ने तो बता दिया है कि एक दूसरे को याद करने से नहीं, मुझे याद करने से इत्मीनान मिलेगा, और ये ईमान है। और अगर कहें कि मेरा ईमान जो है वो मेडिकल मारिजुआना में है, तो फिर क्या हुआ? मैं तो मेरा ईमान फिर गया, तो मुर्तद हो गया। इर्तदाद जिसे कहते हैं, जिसे रिलैप्स का मतलब है इर्तदाद, जिसका मतलब है मुर्तद हो जाना, ईमान से फिर जाना, ये ईमान छोड़ देना कि मेरा मालिक, मेरा राज़िक और मेरा इत्मीनान अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह तो साफ साफ कह रहा है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा है। और मैं कहता हूँ नहीं, ये मुझे मेडिकल मरिजुआना से बहुत, ये नहीं मैं छाड़ सकता, ये जो कोकेन है ये नहीं, और ये जो नशे होते हैं तो ये एक धोखा होता है, ये एक लाई होता है, क्योंकि रंग कितनी जल्दी चढ़ता है और कितनी जल्दी उतरता है, ये सारा खेल इसका है। और शुरू में रंग जल्दी चढ़ता है, उतरता लेट है, फिर रंग देर से चढ़ता है, उतरता जल्दी है। ये होता है सारा छलावा, ये होता है सारा इल्यूजन। लेकिन जो इत्मीनान अल्लाह देता है किसी को, तो उसका रंग नहीं उतरता कभी, उसका रंग कच्चा नहीं होता। तो अल्लाह ने तो वादा किया है, और ये आपको साफ बताया है, सीधी बात करो, लगी लिपटी ना लगाओ। लेकिन जब हम सच बोलने चलते हैं, झूठ पाँव पकड़ लेते हैं हमारे। कभी आपने देखा, आप सच की तलाश में निकले, अब बहुत फटाफट लिबर्टी मार्केट पहुंचे सच की तलाश में, लेकिन रास्ते में झूठ आके पाँव पड़ गया, कहना मेरा कुछ कर लो। आप में से कभी कोई इस सिचुएशन में से गुजरा है कि सच की तलाश में निकले और आप जा रहे थे सच की तरफ, आप बोलने लगे थे सच, आप जा रहे थे सच्ची ज़िंदगी की तरफ, लेकिन रास्ते में आके धड़म करके पैरी पे आ गया कोई झूठ। वो जो है झूठ जो है पाँव में पड़ गया, कहता है मेरा कुछ कर लो, मेरी मुस्कीनदा कुछ कर लो, मेरा कुछ कर लो। तो ये हमें उस वक्त देखना है कि अगर हमने सच्ची बात करनी है, लगी लिपटी नहीं लगानी, अगर हमने अनडिस्कसेबल को डिस्कसेबल बनाना है, तो फिर उस लगन के साथ चलेंगे। फिर अपने खसारे को पहचानना है और अल्टरनेट देखना है, फिर अपने इत्मीनान को तलाश करना है कि वो कहाँ बैठा है, वो कहाँ है, और इत्मीनान जहाँ है उसकी तरफ रुजू कर ले, तो हमारा रुख बदल जाएगा, नॉर्थ बदल जाएगा और हम ईमान वाले हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता बाद में फिर मुश्किल वक्त आया और किसी ने वरगला दिया, किसी स्लिपरी पर्सन ने, किसी स्लिपरी प्लेस ने वरगला दिया, और उसके बाद हम वरगलाए गए, तो ईमान भी गया और हम खाली हाथ रह गए, और फिर अपने आप को बुरा भला कहा,
کیونکہ جب بھی ہم ریلیپس ہوتے ہیں، جب بھی ایمان کھوتے ہیں تو ہم روتے ہیں، ہم برا بلا کہتے ہیں اپنے آپ کو. پھر ایک خسارے کا احساس اس وقت میں نے دیکھا ہے سچ مچ مریضوں کو ہوتا ہے، جب اپنی 4 دن کی سوبرائٹی کو کھو دیتے ہیں، جب واپس اس گڑھے میں گر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو برا بلا کہتے ہیں، تو اس خسارے کو آپ محسوس کرتے ہیں. دیٹس آل. پیرنٹس تو ساتھ دیتے ہی ہیں، جیسا بھی طریقہ ان کو آتا ہے اپنے طریقے سے. پیرنٹس کا تو یہی ہے کہ وہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن نشے میں پڑھنے سے پہلے ضروری تھا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو کوئی ایجوکیشن دلا دیتے 2-4 سال کی کہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں تو تسی پہلے تیاری پڑھ لو. ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا. تو یہ تو اچانک ہو گیا، اور بہت سارے والدین کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تیرے بھاگ، اور بہت سارے والدین کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم جئیں گے تو تم بھی جیو گے. تو ساتھ جینے ساتھ مرنے کی بات کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی آرزو پوری کرتا ہے.